کچھ نہ کچھ اس پر صرف کرنا پڑتا۔ تو جب خوشی منائیں گے، خوشی کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، جشن کا سا سامان پیدا کریں گے، اور یہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فَلْيَفْرَحُوا۔ تو اس پر جو خرچ ہوگا، جو اس پر صرف ہوگا، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا وہ خیر مما یجمعون، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خرچ کر دیتے ہیں، اور اس پر خرچ کر دیتے ہیں جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس پر جو خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک وہ مال ہے، دوسرا وہ کون ہے جو جمع کرتے ہیں۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جس کو نبی کے میلاد پر خرچ کر دیا ہے، جمع کیے ہوئے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو سرسری طور پر میں نے ایک خاکہ پیش کر دیا تھا جس سے آپ کو قرآن کی اس مقام کی ترجمانی حاصل ہوگی اور تفسیر قرآن حاصل۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے اس کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو۔ تو فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ فضل کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں؟ تاکہ ساری امت کے سارے افراد کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم نے کس بات پر خوشی کرنی ہے بھائی، وہ فضل کون سا ہے جس کے ملنے پر ہم نے اظہار مسرت کرنا ہے، اور رحمت کون سی ہے جس کے حصول پر ہم نے شکر خدا کا ادا کرنا ہے۔ تو پتہ چلنا چاہیے۔ اب امت کے افراد جو ائمہ اعظام ہے، مفسرین ہیں، مجتہدین، محدثین ہیں، انہوں نے بھی تفسیر پیش کی ہے، لیکن اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں، اس کی رحمت کیا ہے؟ آؤ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن کا علم لیا، اور معلم اعظم، معلم کائنات، معلم انسانیت سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، آؤ ان سے پوچھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کیونکہ پچھلے جمعہ میرا موضوع یہی تھا، خود کو تمہیں نہیں پتا چل رہا کہ قرآن کے مفاہیم کیا ہیں، قرآن کے مطالب الفاظ کے کیا ہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے، نہیں پتا چل رہا، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر، اہل علم کے پاس آ جاؤ اور ان کی چوکھٹ پر بوسہ دو، ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، ان سے کہو کہ ہم قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اللہ نے تمہاری جولیوں کو علم سے بھر دیا ہے، لہذا اپنے علوم و معارف سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ تو آؤ بارگاہ صحابی رسول میں چلتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں بولو ذرا، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن کا علم لیا ہے، آؤ ان کی بارگاہ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے بنے۔ اللہ نے فرمایا نہیں پتہ چل رہا تو پھر اہل ذکر، اہل علم سے پوچھیں۔ تفسیر ابن عباس، جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، سب کو رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، اسی آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یعنی خاندان نبوت کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ خونی بھی ہے، اور وہ محب رسول بھی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر آپ سے تعلم بھی کرتے تھے، سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، اور قرآن کی اس آیہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں لوگوں کسی شک و شبہ میں نہ رہ جانا، الفضل هو العلم بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والرحمت هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمایا میں بتاتا ہوں فضل کیا ہے، آپ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں رحمت کسے کہتے ہیں، جس کے ملنے پر تم نے اظہار مسرت کرنا ہے، خوشی کرنی ہے، خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، اموال خرچ کرنے ہیں، اور وہ جو جمع کرو گے اس سے خرچ کرنا کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ شے کیا ہے، وہ ذات کیا ہے، اور میں بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن میں رتب و یابس کا علم ہے، خشک و تر کا علم ہے، زمین و آسمان کا علم ہے، مخلوقات
مراد کا علم ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ اتنا وسیع علم جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے امت کے افراد کے سپرد کر دیا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اولین و آخرین کا علم لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے اسے پہلوں کا بھی علم حاصل ہو جائے، اسے پچھلوں کا بھی علم حاصل ہو جائے، اولین کا بھی آ جائے، آخرین کا علم بھی اسے حاصل ہو جائے، فلیقرأ القرآن، وہ کوئی دوسری کتاب نہ پڑھے، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھ لے۔ تو الفضل والعلم، فضل سے مراد وہ علم ہے، فضل سے مراد بولو بولو فضل سے مراد علم ہے جو قرآن کی صورت میں نبی لے کر آئے ہیں۔ والرحمت و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رحمت سے مراد تو ذات مصطفیٰ ہے۔ بولو سارے، رحمت سے مراد تو ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے ہی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے، بولو سارے جہانوں کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ نبی کی نعت ہے یار، قرآن میں نے پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور اہل محبت نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو میلاد کے ایام چل رہے ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، خوشی کو ترانے گاؤ، خوشیوں کے گیت گاؤ، خوشیوں کے پیغام دو، امن کے پیغام دو، محبت کے پیغام دو، کیونکہ وہ نبی آ گئے ہیں جو زمین کے لیے بھی رحمت ہے، جو آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، زمینی مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے، آسمانی مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے، ذرائع کائنات کے لیے رحمت ہے، موجودات کے لیے رحمت ہے، وہ ہر شے کے لیے رحمت ہے، خشک و تر کے لیے رحمت ہے، برگ و بر کے لیے رحمت ہے، جنوں بشر کے لیے رحمت ہے، ہر شے ان کو رحمت مانتی ہے اور رحمت مانگتی ہے، تو پھر خوش ہو کر کیوں نہ پڑھا جائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اے ساڑھے جوش و خروش نے نا تاں ساڑھے حال یہ ہو گئے، ساڑھے جوش و خروش اے میں مار دیتے گئے نے۔ اے جناب گند گول گول کے نیٹ تے پریشان لوگوں نے کر رکھا ہے، اے جائز نہیں جی، بلاد بدعت ہے جی، یہ گھڑ لیا گیا جی۔ سلمہ تیرا وہ نعرہ جو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم ہوتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا، ضمیری مردے ہو جان تے پھر کتے، اے جنگا اسلحہ نال نہیں لڑیاں جاندیاں، ورنہ انڈیا دا کدے دا کشمیر فتح ہو جاتا ایٹم بم پا، اس تو بھی کوئی اسلحہ ہو سکتا ہے، ایٹم تو بھی ہوتے کوئی اسلحہ ہو سکتا ہے، لے لو پھر ایٹم کی کرنا جی، جذبہ ایمانی پیدا کر۔ علامہ اقبال نے بھی دعوت دی تھی، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، فرشتے تے تیار بیٹھے نے، کوئی سچا مومن صدا دیوے تے صحیح، اپنے اپنے جذبات ایمانی نو کنگی مارو، میں دعوت دے رہی ہوں پھر ذرا کڑک کے پڑھو تاکہ دلان دے میل کو چیل اتر جان تے نعت مصطفیٰ پڑھنا اتے بھی کام آ جائے، اوتے بھی کام آ جائے۔ ہاتھ کھڑا کرو نا ذرا، پڑھو میرے نال، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلان۔ ان تے لوگوں نے سکھا نہیں کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، بخاری پڑھنا تیرا بخار لوے، منافقت والا بخار تیرا دور ہوئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے، عرض کر دینے میرے والد دا انتقال ہو گیا ہے، قرضہ انہاں چھڑ گئے نے، کئی سال بھی میرا باغ کھجوران دیوے، قرضہ نہیں اتر سکتا، سرکار تشریف لے آؤ نا میری مدد فرماؤ۔
لفظ بخاری شریف دے اندر استعنت بالنبی نہ ہون تے میں مجرم ہاں، میں مدد منگی نبی علیہ السلام کو انشاءاللہ بخار لا دیاں گے مرزے جہنوی دا جڑا کہدا ایاک نستعین دے خلاف ہو جائے گا۔ صحابی رسول نو نہیں پتا ایاک نستعین دا مطلب کی ہے؟ استعنت بالنبی، نبی علیہ السلام کو میں مدد مانگ لئی، بخاری دے اندر لفظ ہے تو لوگاں نو گمراہ کیوں کر رہے ہو جی؟ اوے اللہ دے نبی جان تے مدد فرما دین، اے اللہ دی مدد ہے، ساڈا اے عقیدہ ہے۔